ہمارے جسم کو قلیل تعداد میں ٹریس منرلز کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں مختلف خوراکوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ نمک ہماری خوراک کا اسینشل جزو ہونے کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر ان منرلز کی کمی کو پورا کرنے کا اہم ترین ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ نمک صرف سوڈیم کلورائڈ نہیں بلکہ اس میں ضروری منرلز بھی شامل ہونے چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہمارا نمک ان ضروری منرلز سے خالی ہوتا ہے کیونکہ پروسیسنگ کے دوران اس میں سے ان منرلز کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ گلے کے غدود، خون کی کمی، ہڈیوں، دانتوں اور بالوں کی کمزوری، پری میچور ایجنگ کے علاوہ کئی امراض کا شکار نظر آتی ہے۔ ہم خود کو اور اپنے بچوں کو نمک تبدیل کر کے ان ٹریس منرلز کی ڈیفیشنسی سے بچا سکتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں نمک کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہمارا معدہ ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا کر سکے جو مائکروبس کو مارنے اور مختلف پروٹینز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے امیون سسٹم میں بھی نمک اہم کردار ادا کرتا ہے اور ہماری نسوں اور مشکوں کو ملنے والی توانائی بھی اسی نمک سے حاصل ہوتی ہے۔ نمک دو طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلے طریقے میں سمندر کے پانی کو خشک کر کے اور دوسرے طریقے میں مائننگ کر کے اس کا حصول کیا جاتا ہے۔ سمندر سے حاصل ہونے والے نمک کا رنگ سفید جبکہ مائننگ سے حاصل ہونے والا نمک سفید اور پنک بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کی راز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرزاق۔ آج کی ویڈیو میں ہم کیوڑا کے مقام سے حاصل ہونے والے گلابی نمک یعنی ہمالیئن سالٹ کے فوائد جاننے کے علاوہ سفید سمندری نمک کے نقصانات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ دنیا کی وہ کون سی غلاظت یا گندگی نہیں جو سمندروں میں داخل نہ کی جاتی ہو، چاہے وہ آئل، فیکٹری ویسٹ، تابکاری غلاظتوں، پلاسٹک کے علاوہ انسانی فضلے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ ان سب کی وجہ سے سمندروں کا پانی انتہائی آلودہ بن چکا ہے۔ جب اسی پانی کو خشک کر کے نمک حاصل کیا جاتا ہے تو چاہے اسے کتنے بھی پروسیسنگ کے مراحل سے گزارا جائے پھر بھی یہ غلاظتوں سے 100% پاک نہیں ہو پاتا۔ حالیہ تحقیق میں اسی سمندری نمک کے اندر پلاسٹک کے نینو پارٹیکلز کی موجودگی کا بھی پتہ چلایا گیا ہے جو جسم میں نہ تو ہضم ہو پاتے ہیں اور نہ ہی ان کا مناسب طریقے سے اخراج ہو پاتا ہے۔ نتیجتاً جسم کے اندرونی حصوں میں سوجن یعنی انفلیمیشن ہونے لگتی ہے جو آگے چل کر السر، ذیابطیس اور کینسر جیسے مہلک امراض کی صورت اختیار کر سکتی ہیں۔ اسی سمندری نمک میں سے پروسیسنگ کے دوران منرلز بھی نکال لیے جاتے ہیں اور اس میں بلیچنگ اور ایلومینیم بھی ملایا جاتا ہے۔ ایلومینیم ہمارے دماغ کے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہوتا جو فوکس نہ کر پانے کے علاوہ دیگر کئی ذہنی امراض کا باعث بنتا ہے۔ اگر پاکستان کے علاقے کھیوڑا سے ملنے والے گلابی ہمالیئن سالٹ کی بات کی جائے تو اس میں نہ تو کوئی مائکرو پلاسٹکس موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسری کوئی آلودگی، کیونکہ یہ نمک انسانوں سے بھی لاکھوں سال پہلے خشک ہو چکے سمندر کی وجہ سے وجود میں آیا ہے جس دور میں پالوشن اور پلاسٹک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس نمک میں سوڈیم کلورائڈ کے علاوہ ٹریس منرلز کی بھرمار ہوتی ہے جو اس نمک کی گلابی رنگت کا باعث بنتے ہیں۔ ساری دنیا اس نمک کے ہیلتھ بینیفٹس کو مانتی اور اس کی دیوانی ہے۔ امریکہ میں اس نمک کے ایک پاؤ کی قیمت تقریباً 2500 پاکستانی روپے ہے، مگر قریب موجود چیزوں کی قدر نہیں ہوتی اور ہم یہ نمک خود نہیں کھاتے بلکہ اپنے مال مویشیوں کو کھلاتے ہیں اور خود آلودہ سمندری نمک کھاتے ہیں، اس بات سے بے خبر کہ ہم قدرت کی طرف سے عطا کردہ نعمت کی کتنی ناشکری اور خود کو اس سے محروم رکھ رہے ہیں۔